عصمت کی حفاظت کے اوپر جتنا زور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس عصمت کی حفاظت کرو کیونکہ مقصود یہ تھا کہ معاشرے میں بے راہ روی نہ پھیلے، بلکہ اس کا مقصد کہیں کہیں گہرا ہے دوستو۔ یہ آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم لوگوں نے تو تحقیق کرنی ہی نہیں، اور خاص طور پر ہمارے گھروں میں ان معاملات کے اوپر تو ڈسکشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ سیکس اور اس کی پرورشن کے جو نتائج سامنے آتے ہیں اس کی تحقیق یورپ والوں سے پوچھ کر دیکھیں۔ آپ کہیں گے وہ تو اس کام کے موجد ہیں، وہ تو اس کام میں کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ بے شک دوستو، آخری سینچری کے اندر جتنی بے حیائی وہاں پر پھیلی اس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن وہیں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تحقیق کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرف یہ معاشرہ چل رہا ہے آخر اس کے نتائج نکلیں گے کیا۔ تو انہوں نے اس کو پرورشن کی بجائے مواقع کے اوپر رکھ کر تحقیق شروع کی کہ جس معاشروں میں جتنے زیادہ مواقع ہوتے ہیں سیکس پرورشن کے، اختلاط کے، وہ معاشرہ اتنی ہی تیزی سے انحطاط یعنی زوال کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب عربوں نے رومنز اور ایرانیوں سے، جو کہ اس وقت کی سپر پاورز تھیں، ان سے جو جنگیں جیتیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے ان کی تحقیق کے مطابق کہ انہوں نے سیکس کے مواقع کے اوپر کنٹرول حاصل کیا۔ یعنی قدیم عرب کے ہاں بالکل بھی پابندی نہیں تھی، ان کے ہاں مختلف طریقوں کے ساتھ جہاں مواقع پیدا ہوتے تھے اس کی پرورشن ہوتی تھی، اس کے اندر لوگ مبتلا ہوتے تھے۔ لیکن جو ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر قدغن لگائی، ان کے کیریکٹر کہاں سے کہاں پہنچے اور انہوں نے دو سپر پاورز کو شکست دی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مونوگیمی کا یعنی ایک وقت میں ایک شادی کا تصور دیا، اور بعض صرف ایمرجنسی صورتحال کے اندر اجازت ملی کہ جب جنگی حالات ہو جائیں یا ایمرجنسی ہو جائے کہ مرد ضائع ہو جائیں، تو ان حالات میں بے حیائی کو روکنے کے لیے ایک انسان ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں تک کر سکتا ہے، مگر پریفرنس کیا تھی کہ ایک وقت میں ایک شادی۔ اس میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ جو صلاحیتیں اس طرف پرورشن کی طرف لگی رہتی ہیں، ان کی تکمیل میں لگی رہتی ہیں، وہ انسانیت کی فلاح کے اندر لگنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ کیریکٹر بلڈنگ کے اندر شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں کے اندر اس طرح کی غیر اخلاقی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے یا جن معاشروں کے اندر، وہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات نکلی تھی کہ یورپ والے تو بڑی ترقی کر رہے ہیں، لیکن دوستو یہ آخری صدی کی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جو کہ جانے والے ہیں ان معاشروں کے اندر، انگلینڈ کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر، آپ دیکھیں کہ کس قدر تیزی سے ان کی طرف زوال جو ہے وہ اپنی پرواز جاری کیے ہوئے ہے۔ ان قوموں کے اندر زوال طاری ہو چکا ہوا ہے۔ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں، اگرچہ وہ ابھی بھی ہم سے بہتر ہیں کیونکہ ہمارے اور بڑے اسباب ہیں، اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ سیکس پرورشن ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے انحطاط کی، اور جو گھر ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں دوستو، وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان گھروں کے اندر خوشحالی بھی رہتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی آیت کے اوپر، جلدی سے اس کو بھی ختم کر لیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ تو ایسی عورتوں میں جن میں آپ فاحشہ نوٹ کرنا شروع کر دو، یعنی ان کی پرواز ہی بتا دیتی ہے کہ یہ کس طرف چلنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی زنا کے درجے کے اوپر نہیں پہنچی مگر بہت چانسز ہے کہ یہ چلی جائیں گی، تو ان کی حرکات کو دیکھ کر ان کے اوپر 4 گواہ لے لو جو کہ واقعی بتائیں کہ یہ غلط حرکات انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہیں۔ گھروں سے تو یہ کسی بھی مقصد کے لیے نکلتی ہیں جو کہ اجازت حاصل ہوتی ہے جن کے لیے، گھر میں ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی، لیکن باہر نکلتے ہی ان کے کسب کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ 4 گواہیاں لے لو اور ان کو روک لو، ان کی اس آزادی کو سلب کر لو جس کے لیے تم نے ان کو وہ آزادی دی ہوئی تھی، کیونکہ بات وہی ہے جو کہ قرآن کہنا چاہ رہا ہے، فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کی آزادی کو روک لو حتیٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، ان تک یا تو موت آ جائے، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر ان کا کوئی اور رستہ نکل آئے، یعنی وہ نکاح کے لیے راضی ہو جائیں یا کوئی اور ان کے لیے توبہ طائب کر کے صحیح رستے کی طرف چلنا شروع کر دیں، یعنی یقین ہو جائے گھر والوں کو کہ اب یہ اس رستے پر نہیں چلیں گی۔ یہ کیوں ہے دوستو؟ کیونکہ جب ایک عورت جو حیا کا ایک پیکر ہوتا ہے، جب وہ کرپٹ ہوتا ہے نا، تو پھر اس کی زد میں آنے والے کئی گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔
اس لیے قرآن یہاں پر اس بے راہ روی پر چلنے سے پہلے ہی اس کا سدباب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔